बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 6 फरवरी है, 2025 है। जैसा मैंने आपसे प्रेडिक्शन की थी, चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। तब्दीली वाले सितारे एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, उनको ताकत मिलनी शुरू हो गई है। और इनमें ख़ास कर जो नेपच्यून है वो 28 दर्जे पे रास के साथ हालत किरान में आ चुका है। लिहाजा जो ही इसने रास को क्रॉस करना है तो सूरत हाल टोटल चेंज हो जानी है। इसका मतलब ये है कि ज़ायचा असल में ये बता रहा है कि आने वाला एक हफ़्ता बहुत अहमियत रखता है। इस एक हफ़्ते में रास और नेपच्यून इकट्ठे रहेंगे और ये ऐसा वक्त है जो आप समझिए कि बुर्ज हौत में कई 100 साल बाद कहीं जाके दोबारा आएगा। जो ज़ायचे की सूरत हाल है, इसमें जो मरीख है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये अपने हबूत के बुर्ज में है, रिवर्स है, स्लो हो चुका है। अभी आप ऐसे समझिए कि जैसे एक रस्सा जो है ना, रस्सा वो बनाया जा रहा है। मरीख जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनके लिए एक रस्सा बना रहा है जिससे ये बांधे जाएंगे। ये सूरत हाल ऐसी है जैसे वो रस्सा बल खा रहा होता है, आगे चल रहा होता है। बिल्कुल मरीख ऐसे ही ज़ायचे में बल खा रहा है और आगे जा रहा है और यही इनको लपेटेगा। आप थोड़ा इंतज़ार रखिए, ये आप देखेंगे ये सूरत हाल इनके किस कदर शिद्दत के साथ इनके अगेंस्ट हो जाती है। ये दोस्तों नेपच्यून वो सितारा है जिससे मैंने माजी में प्रेडिक्शन की थी इमरान खान साहब की। जब ये पहली दफ़ा गिरफ़्तार हुए तो मैंने अर्ज़ किया था कि या तो खान साहब 3 घंटे में रहा होंगे या ये ऑल ऑफ ए सडन रहा होंगे। फिर ऑल ऑफ ए सडन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुला के रहा किया था। ज़ायचा पैदाइश में दोस्तों जो सितारे हैं इनका असर कभी भी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तौर पे कमज़ोर ज़रूर होता है और उसने वहाँ उसकी उस सूरत हाल को उसने आप समझिए फेस करना होता है। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों बुनियादी तौर पे आपको यही एक मशवरा देती है और इसका ये मशवरा बड़ा कीमती होता है। ये वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे लेके आती है कि थोड़ा इंतज़ार करें, अभी मौसम ठीक नहीं है। अब जो तब्दीली की बातें मैं आपसे पहले अर्ज़ करता रहा, फिर जैसे जैसे सितारे रिवर्स हुए मैंने कहा अब सूरत हाल अंडरग्राउंड आएगी, अब सामने कुछ और होगी, नज़र कुछ और आएगी। अब वो जो मैं बातें करता रहा अब उस सिमत में सितारे आना शुरू हो गए। ख़ासकर दोस्तों ये हमारे ज़ायचे में जो नेपच्यून और रास का किरान है ये बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ पे इस नुक्ते पे रास को नेपच्यून ने क्रॉस कर जाना है। दोबारा इनका किरान यहाँ इस मुकाम पे नहीं होना और ज़ोहल इससे आगे बारी ज़ोहल की आने वाली है। ज़ोहल ने भी रास को क्रॉस करना है क्योंकि ज़ोहल मुस्तकीम हो चुका है, आगे की सिमत में ट्रैवल कर रहा है। इस साल मई में ज़ोहल ने अपने इस बुर्ज को छोड़ देना है और अपनी हबूती बुर्ज में दाखिल हो जाना है। तो ये मई में ये वक्त आएगा और मई में मौजूदा हुक्मरानों का आप हाल ज़रूर मुलाक़ता कीजिएगा क्या होता है इनके साथ, किस सूरत हाल का ये इससे ये 2-4 होंगे। दूसरी बात ये है कि वक्ती तौर पे ज़ोहरा ने यहाँ आके थोड़ा ज़ोहल को ताकत दी थी, लेकिन वो खान साहब के ज़ायचा पैदाइश के चौथा खाना भी यही है। लिहाजा आप ये समझिए कि एक थोड़ा सा झोंका आया इनके लिए बेहतरी का, लेकिन वो सेम वही झोंका खान साहब के लिए भी है। तो इनके अब इस वक्त जो झोंका इनकी ज़िंदगी में आया वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ज़ोहरा जो है अब खान साहब के ज़ायचे में इस वक्त वो ज़ोहरा जो है प्लूटो को नाज़र है और प्लूटो चाँद को नाज़र है। लिहाजा गुफ्त व शनीद बातें, मतलब एक से दूसरे की बात, दूसरे से तीसरे की बात, ज़ायचा ये बातें कर रहा है और ये तगड़ा हो रहा है। दोस्त बड़े कमेंट्स कर रहे हैं जी अदलिया ख़त्म और फ़लाँ चीज़ ख़त्म और फ़लाँ कंट्रोल हो गया। आप थोड़ा इंतज़ार फरमाइए। अगर एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है तो मैंने अर्ज़ किया कि 2 चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं ज़ायचे के मुताबिक। अगर हम हालात हाज़रा पे बात करें फिर क्या फ़ायदा आया। हमने तो वो बात करनी है जो हमें आज तक के सबक, हमारा आज तक का नॉलेज बात बता रहा है। और ये जो दोस्त बातें कर रहे हैं जी अदलिया, बिल्कुल किसी काम आप बेफ़िक्र रहें, क्योंकि यहाँ पे ज़ोहल जो है इसने भी अपना बुर्ज चेंज करना है और मुश्तरी ने भी अपना बुर्ज चेंज करना है। आने वाले वक्त की सबसे बड़ी दलील ये है दोस्तों कि ज़ोहल जो है वो कमज़ोर खाने में जाएगा और मुश्तरी जो है वो ताकतवर खाने में जाएगा।
یہ دو دلیلیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں مزائچے میں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ زحل اپنے حبوط کے خانے میں جائے گا اور مشتری اپنے شرف کے خانے میں جائے گا، لہٰذا جو لوگ نوازے جائیں گے بہت زیادہ نوازے جائیں گے، اور جو لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے بے انتہا مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور خاص کر اس کا تعلق زندگی کے دو امور سے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو 13 سال سے بڑے ہیں، بچے جو 13 سال سے بڑے ہیں، اور وہ نوجوان جو اب 27 سال سے اوپر کی مطلب عمر میں جا رہے ہیں، لہٰذا ان سب کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آنے کی سمت میں ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے یہ جو آنے والا سال ہے یہ بہت بہتر ہوگا، کئیوں کو جو انہوں نے غلط اپنے رویہ اختیار کیا، اپنے کام کو کام نہیں سمجھا اور زندگی کو ایسے سمجھا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ سب پھنسیں گے۔ آپ کو آنے والے وقت میں یہ باتیں پتہ چلیں گی۔ دوسری بات یہ ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، لہٰذا پاکستانی قوم پہ ایک مشکل وقت ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں کا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لوگ کس کرب اور کس مشکل میں مبتلا ہیں۔ اب یہاں پہ لوگ کمنٹس کرنے والے تو بڑے زیادہ کمنٹس ماشاءاللہ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی ہماری پریڈکشن تھی کہ پاکستانی عوام حال میں ایک مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ کیا مشکلات آئیں گی، آپ کے سامنے ہیں مشکلات، اب آ گئی ہیں، لوگ بیچارے تنگ ہیں۔ یہ ذائچہ ہوتا ہے دوستو، سٹارز کی ریڈنگ ہے۔ اب خود سوچیں اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا ہم پہلے بتا دیتے کہ یہ ہونے لگا جی، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بحیثیت پاکستانی قوم ہمارا ستارہ جو مریخ ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ مسائل آئیں گے جو اب مسائل آ گئے ہیں۔ لیکن جو عدلیہ ہے اس کا، کیونکہ ستارہ میں نے عرض کیا مشتری ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق عمران خان صاحب سے ہے اور عدلیہ سے، یہ ستارہ وہ ہے۔ اور جتنی میں نے آسٹرالوجی پڑھی اس میں ہڈن باتیں بہت ساری ہیں۔ میں اپنی وہ بات کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنی بہت ضروری ہے۔ تو میں نے جتنی پریڈکشنیں کی ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ میرے چینل کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک علم ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں۔ اب دوستو اس سے آگے جو اہم ترین بات یہ ہے، جو سب سے اہمیت رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے ذائچے میں کہ مشتری کی، زہرہ کی اور پلوٹو کی آپس میں ساد نظر ہو چکی ہے، اور یورنس کی اور نیپچون کی بھی آپس میں ساد نظر جاری ہے۔ یورنس اور نیپچون بہت بڑے پلانٹس، بڑے ستارے ہیں، یہ بڑے ستارے ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے جیسے کہ بہت بڑا گروپ ہو، یہ بہت بڑے ستارے ہیں، بڑے گروپ، بڑی لوگوں کی بات کرتے ہیں، چھوٹے لوگوں کی بات نہیں کرتے۔ لیکن تبدیلیاں لانے والے ستارے جو ہیں ان میں سے زہرہ جو ہے منقلب برج میں ہے، برج حمل میں، اور چاند جو ہے زوجزدان برج میں ہے۔ لہٰذا ہم اس سے ایک اندازہ یہ قائم کریں گے کہ آنے والے ایک ہفتے میں صورتحال کچھ کی کچھ ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک اندازہ ہے، 2-3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو پریڈکشن کا حصہ کیا تھا اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس حکومت پہ دباؤ آئے گا، وہ دباؤ آ چکا ہے، ستارے اپنی نظرات ملا چکے ہیں۔ ایسے سمجھیے کہ کوئی ڈیسیجن ہو چکا ہے، کوئی فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کی اطلاع سامنے آنے والی ہیں۔ مطلب زلزلہ آ چکا ہے، اب آفٹر شاکس آئیں گے۔ اب جو ڈیسیجن ہونا تھا ہو گیا ہے، اب اس سے کیا کیا ہوتا ہے یہ آنے والے انہی 10-15 دنوں میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ ذائچے میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو انتہائی ساد نظر ہے جس میں پلوٹو، زہرہ اور مشتری اور چاند یہ جو ہیں، چاند جو ہے یہ آنے والے وقت میں اب آنے والے چند گھنٹوں میں کران کرے گا مشتری کے ساتھ، زہرہ کے ساتھ اس کی نظر مل چکی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک پیامبر آیا، اس پیامبر نے آ کے بہت اہم جگہ پہ ایک کمیونیکیشن کی، اس کے ساتھ تبادلہ خیال کیا، اپنی باتیں بتائیں، ان کی باتیں سنی، تو صورتحال اب نئی سمت میں جائے گی۔ یہ نئی سمت میں جانے کا جو سب سے بڑا اس وقت ساد نظر ہے وہ ڈائریکٹلی پلوٹو کی اور جو چاند کی ہے وہ انتہائی ساد نظر ہے۔ آج دوستو 6 فروری ہے 2025 ہے، 6 اور 7 فروری یہ 2 دن بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ آگے جو باتیں آئیں گی جیسے میں نے آپ کو گزشتہ کل کی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ 8 فروری کا ذائچہ یہ ہے اور ستارے یہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اب آپ کو نظر آیا کہ ایک خاتون پی ٹی آئی لیڈر نے آگے کارکنوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔
جو پریڈکشنز ہیں، جو باتیں ہیں دوستو، ایک اندازے ہیں، ہم کوئی حرف آخر نہیں ہیں، ایک چھوٹا موٹا ڈیٹا کلیکشن ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. تو سب اب آپ کا بہت شکریہ جو اپنا قیمتی ٹائم نکال سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں. بہت مہربانی. جو باتیں دوستوں سمجھ آتی ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور عدلیہ سے ہمارا تعلق یہ نہیں ہے کہ پورے ججز، دیکھیے مشتری سائن ہے پازیٹیو چیز کا، لہٰذا وہ لوگ عدلیہ کے وہ جج جو اپنے قانون اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بڑے کامیاب رہیں گے. کامیابی ان کی بنی ہے جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم انہی کی بات کرتے ہیں دوستو. یہ ہمارا اندازہ ہے. یا تو ہمارے پاس ہر جج کا انڈیویجول ذائچہ ہونا، پھر تو ہم آپ کو بنا دیں ذائچہ کہ یہ ہے. وہ ہمارے پاس دوستو کسی کا ذائچہ نہیں ہے. ہم پاکستان کے لیول پہ، پاکستان کے عدلیہ کے لیول پہ ذائچہ بنا کے باتیں کرتے ہیں. جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ مشتری کیونکہ اپنے حبوط کے خانے میں ہے، لہٰذا عوام کے لیے مشکلات آئیں گی. اب آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اور عوام کے لیے کیسے مشکلات آ رہی ہیں. اب آپ یہ جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہ یہ بھی سوچیں تو ہمیں تو سب کا ذائچہ تو دنیا میں ہمارے پاس نہیں. کئی لوگوں پہ مشکل آئی ہے، کئیوں پہ نہیں بھی آئی. تو یہ دوستو اس طرح ذائچہ ہوتا ہے. ملا جلا کے ہم پڑھ کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلیں گے، آگے جو اسپیکٹس آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کرتے رہیں گے.